بسم الله الرحمن الرحيم. حامد ومصلي ومسلما بعد الحمد والصلاة فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 56 میں سپارہ نمبر 16 سے سورہ طٰہٰ کی منتخب کردہ آیات 121 سے لے کر 123 تک پڑھیں گے، جن میں حسب سابق کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا، تفسیری اغراض کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى. آئیے طلبہ کرام ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جانتے ہیں. مفسرین کرام ان آیات کا پہلا تعلق ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں حضرت آدم کے قصے کا کچھ حصہ ذکر ہوا، اب ان آیات میں بقیہ حصے کو ذکر کیا جا رہا ہے. دوسرا تعلق یہ بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ابلیس کے وسوسہ ڈالنے کا ذکر ہوا، اب ان آیات میں حضرت آدم کے وسوسہ میں مبتلا ہو جانے کا ذکر ہے. تیسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں حضرت آدم کو ایک اندیشے اور خطرے سے متنبہ کرنے کا ذکر ہوا، اب ان آیات میں اس اندیشے کے پورا ہو جانے کا ذکر ہے جس کی وجہ سے حضرت آدم کو جنت سے نکال دیا گیا اور حضرت آدم سے بھول ہو گئی. آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَكَلَ آدَمُ وَحَوَّىٰ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا. یہاں سے بتا رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام آپ دونوں نے اس درخت سے کچھ کھا لیا اور ان دونوں کے سطر جو تھے وہ ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے، یعنی دونوں میں سے ہر ایک کی قبول اور دبر جو ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئی. سوآت کہا گیا ہے شرمگاہ کو، کیونکہ لِأَنَّ انکشافہ یسوء صاحبہ، کیونکہ شرمگاہ کا کھل جانا یہ جو عزت والا بندہ ہوتا ہے صاحب شرمگاہ کے لیے یہ تکلیف دہ اور بری بات ہوتی ہے. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام دونوں اپنے اوپر جنت کے درختوں کے پتے جو تھے وہ چپکانے لگے تاکہ وہ اپنی سطر پوشی کر سکیں. جیسا کہ بین السطور مذکور ہے وہ پتے 3 درخت کے تھے. وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور حضرت آدم علیہ السلام سے اپنے رب کی خطا ہو گئی، یعنی رب تعالیٰ کے حکم کی اور عہد کی نافرمانی کر بیٹھے. بالعقل من الشجرہ، جو انہوں نے درخت سے پھل کو کھا لیا. رب تعالیٰ نے چونکہ روکا تھا اور حضرت آدم ابلیس کے بہکاوے میں آ کر اس درخت سے پھل کو کھا بیٹھے. ثم اجتباہ، پھر رب تعالیٰ نے انہیں منتخب فرما لیا. وقربہ، اور اپنا قرب عطا فرمایا. فتاب علیہ، توبہ قبول کر لی حضرت آدم کی. قبل توبتہ، یعنی ان کی توبہ کو قبول کیا. وہدا، اور انہیں ہدایت عطا فرمائی. ای ہداہ الی المداومۃ علی التوبہ، یعنی انہیں ہمیشہ کے لیے اپنی توبہ کے اوپر قائم رکھا. قال، پھر فرمایا رب تعالیٰ نے، اہبطا، اتر جاؤ تم، نکل جاؤ تم. ای آدم و حوا، اے آدم اور حوا، بما اشتملت علیہ من ذریتکما،
اور تمہارے ساتھ جتنی تمہاری ذریت ہے، جتنی تمہاری اولاد ہے، وہ سارے کے سارے اس جنت سے نکل جائیں، منہا اس جنت سے، جمیعا بعضکم بعض الذریت لبعض عدو من ظلم بعضهم بعضا، تمہاری ذریت میں اولاد میں ہوگا کیا کہ بعض کی دشمن ہوگی بعض کے بعض پر ظلم کرنے کی وجہ سے۔ آگے بتا رہے ہیں کہ فَإِمَّا اس میں ادغام کر دیا گیا ہے، اصل میں یہ فَإِنْمَا تھا، تو ان شرطیہ نون اور میم زائدہ کا جو ہے آپس میں ادغام کر کے فَإِمَّا پھر فَإِمَّا بنا دیا۔ يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت پہنچے تو جو شخص میری اس ہدایت یعنی قرآن پر فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ اے القرآن، جو اس قرآن کی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، اس کی اتباع کرے گا، فَلَا يَضِلُّ وہ گمراہ نہیں ہوگا دنیا میں، وَلَا يَشْقَى اور آخرت میں بھی وہ مشقت میں پڑنے والا نہیں ہوگا، آخرت میں بھی وہ بد نصیب نہیں ہوگا۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے بتا رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام آپ دونوں شیطان کی دھوکہ دہی سے متاثر ہو کر اس درخت ممنوعہ سے آپ نے پھل کھا لیا، اور جس درخت کو ابلیس نے شجرہ خلد کا نام دیا تھا، یہ اس کی سراسر کذب بیانی تھی۔ پہلے حوا نے اس سے کھایا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے حضرت آدم نے بھی اس سے کھا لیا۔ کھانے کی دیر ہی تھی کہ آپ کی جو شرمگاہیں تھیں وہ ظاہر ہو گئیں، ایک دوسرے کو قبل و دبر جو ہیں وہ نظر آنے لگے۔ اس جو لباس جنتی آپ نے پہنا ہوا تھا، جو اس پھل کو کھانے کے فوراً ہی آپ کے اجسام سے اتر گیا، اس کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ نور کی چادریں تھیں، جیسے ہی پھل کھایا تو وہ نور کی چادریں اتر گئیں۔ اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ لباس ناخن کی مثل سرخی مائل گلابی موٹے ریشم کا نرم اور نہایت ملائم لباس تھا۔ اب جیسے ہی اس پھل کو کھایا تو ان دونوں کا لباس جو تھا وہ اتر گیا اور وہ ایک دوسرے کے سامنے عوریاں ہو گئے۔ لیکن یاد رہے کہ اس وقت کوئی تیسرا اس جگہ دیکھنے والا نہیں تھا، اور یہ کھانے کا جو عمل ہے یہ ابلیس کے وسوسے کے 5ویں دن بعد عمل میں آیا۔ سوآت کا معنی کر رہے ہیں کہ قابل شرم یا قابل نفرت یا بدصورت۔ انسان کتنا ہی خوبصورت ہو، ننگا ہو جائے تو بدصورت اور برا لگتا ہے۔ ہر انسان لباس میں ہی اچھا اور مہذب لگتا ہے، اس لیے شرمگاہ کو سوآت کہا گیا ہے۔ آدم و حوا سخت ترین گھبرائے اور خوف زدہ ہو کر ایک دوسرے سے شرمندہ ہوئے۔ شرمندگی ننگا ہونے کی اور خوف اپنے اس جرم کا، گھبراہٹ اس کی کہ کوئی دیکھ نہ لے، کوئی اور چیز تو نہیں ملی۔ پھر کیا کہ جنت کے جو درخت تھے ان کے پتوں کو کھینچا اور اپنی ستر پوشی کرنا چاہی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ انجیر کا درخت تھا، اس کے پتے 1 گز لمبے چوڑے تھے، ان کو پکڑ کے آپ دونوں نے ستر عورت کیا اور اپنے ستر کو ڈھانپ لیا۔ آدم علیہ السلام کے ابلیس کے دھوکے میں آ کر شجرے ممنوعہ کو تھوڑا سا کھا لینا یہ نافرمانی رب تھی۔ قانون شریعت الہیہ میں نافرمانی کی 7 قسمیں ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ بھول کر نافرمانی کرنا، دوسری یہ ہے کہ جان بوجھ کر نافرمانی کرنا، تیسری یہ ہے کہ واجب کی مخالفت کرنا، چوتھی مستحب کی مخالفت کر کے نافرمانی کرنا، 5ویں یہ ہے کہ دھوکہ کھا کر نافرمانی کرنا، سرکشی سے نافرمانی کرنا، وعدہ خلافی سے نافرمانی کرنا۔ واقعہ آدم میں 3 شخصیتوں نے نافرمانی کی۔ پہلی نافرمانی ابلیس نے سرکشی کرتے ہوئے کی، اس لیے وہ کافر و ملعون اور مردود ہوا، اور دوسری نافرمانی حضرت حوا کی لغزش اور شیطانی جھوٹ سے دھوکہ کھا کر آپ سے ہوئی، اور تیسری نافرمانی حضرت آدم علیہ السلام کی کہ عہد فرضیہ کو مستحب سمجھا۔ انہوں نے اس میں بھی رب کی رضا چاہی تھی کہ خلود جنت میں فرصت و لذت عبادت زیادہ ہے، یہ آپ کا اجتہاد تھا، مگر اجتہادی غلطی کر گئے۔ بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ ممانعت تو جنس درخت کی تھی،
کہ اس طرح کا کوئی بھی درخت جنت میں کسی مقام و حصے میں نہیں کھا سکتے، مگر آپ نے نوع درخت سمجھی، صرف ہذہ الشجرہ یعنی یہ درخت نہیں کھا سکتے، اس درخت کا پھل نہیں کھا سکتے۔ ابلیس نے اسی قسم کا کوئی اور درخت دکھا دیا تھا۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم سے گویا اپنے رب کی خطا ہو گئی، نافرمانی ہو گئی۔ فغوا، ہر بات، ہر ارادے، ہر خواہش اور منشا میں ناکام ہو گئے۔ نہ رضا الہی ملی، نہ رہائش جنت باقی رہی، نہ دراز عمر، نہ ملک لا یبلا یعنی خلود و شہود رہا، نہ خلود بہشتی کے بجائے حبوط ارضی نصیب ہو گئی۔ پھر 300 سال تک روتے رہے، کبھی توبہ کی، کبھی معذرت کی، کبھی معافی مانگنا چاہی۔ جب یہ سارے معاملات ہوئے، ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، پھر آپ کے رب کریم نے آپ کو منتخب فرما لیا اور آپ کی توبہ کو قبول فرما لیا اور آپ کو راہ ہدایت دی اور آپ کو اسی ہدایت پر قائم رکھا۔ قال اہبطا، رب تعالیٰ نے الہاماً فرمایا کہ اب تم دونوں اے آدم اور حوا اس جنت سے اپنی تمام باطنی ذریت، نسل و اولاد کو اپنی پشت و صدر رحم و بطن میں لیے فوراً نیچے زمین کی طرف کود پڑو، اتر جاؤ۔ اب تم کو اترنے کے لیے جنتی تخت نہیں آئے گا، نہ پہلے جیسی آن بان شان عزت اور ملکوتی جلوس ہوگا، بلکہ دوسرے خدام تو درکنار تم آپس میں بھی ایک دوسرے کے دشمن بناتے رہو گے، اور اس خود غرض دشمن کی وجہ سے زمین پر فساد، گمراہی، بدمزگی کا دورہ ہو جائے گا۔ پھر جب میرے پاس سے ہدایت کی روشنی، نبوت کا چراغ، رسالت کا نور، کلام الہی کی سچی رہنمائی آئے گی، اس طرح کہ اولاً آدم کو ہی نبی بنا دیا جائے گا، کلام ربانی کے صحیفے، وحی الہی کے پیغامات دیے جائیں گے، پھر اس کے بعد ہر قوم، ہر نسل میں انبیاء و رسول، کتب و کلام آتا رہے گا، اور ایسا یقیناً ہوگا تو جو خوش نصیب انسان ابلیس کی فریب کاری، وسوسہ اندازی سے بچ کر میری بھیجی ہوئی ہدایت کی ساری زندگی سچی لگن، مکمل شوق، ذوق، خالص محبت سے پیروی کرتے ہوئے عداوت، بناوٹ، فساد کو ختم کرے گا، وہ ایسا کامل کامیاب کامران ہوگا کہ نہ کبھی دنیا میں نہ تا عمر گمراہ کیا جا سکے گا، اور نہ کبھی حشر میں، قبر میں کسی قسم کی بدبختی یا شقاوت جو ہے وہ اس تک نہیں پہنچے گی۔ یہ حکم سنا کر رب تعالیٰ نے آدم اور حوا کو زمین پر اتار دیا۔ بتا رہے ہیں کہ اما کے اندر یہ اصل میں ان ما تھا، ان شرطیہ تھا اور ما زائدہ تھا۔ قریب المخرج ہونے کی وجہ سے نون اور میم کو آپس میں میم سے نون کو بدل دیا گیا، پھر میم کا میم میں ادغام کر دیا گیا تو فاما بن گیا۔ جمیعاً کے بارے میں جو بتا رہے ہیں کہ تم اور تمہاری ساری ذریت، تو اس سے مراد آدم اور حوا اور ان کی پشت و صدر اور حمل کی ہے۔ حضرت حوا اس وقت 2 بچوں سے حاملہ تھی۔ اس میں دوسرا قول یہ ہے کہ جمیعاً سے مراد آدم اور حوا، ابلیس، سانپ اور مور ہے۔ یہ 5 چیزیں جنت سے نکال لی گئی۔ عدوٌ کا معنی کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ انسان آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، یا پھر اس کا ایک اور بھی معنی کیا ہے کہ یہ جو 5 چیزیں جنت سے نکالی ہیں یہ ہی آپس میں ایک دوسرے کی دشمن بن جائیں گی، یعنی انسان ابلیس کا دشمن ہوگا، ابلیس انسان کا ہوگا، سانپ مور کا دشمن ہوگا، مور سانپ کا ہوگا، سانپ انسان کا دشمن ہوگا، انسان سانپ کا ہوگا۔ مگر پہلا قول درست ہے کہ جو آدم کی اولاد ہوگی وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ اہبطا جو ذکر کیا اس میں بھی مفسرین کرام 3 قول کرتے ہیں۔ پہلا اس میں یہ ہے کہ سانپ کود کر، مور اڑ کر ابلیس جناتی قوت سے اور آدم اور حوا کو ایک ایک فرشتہ کندھوں پر بٹھا کر حوا کو جدے میں اتارا، آدم کو سرندیپ میں اتار کر گیا تھا۔ دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ ہوا نے آدم و حوا کو مختلف جگہ میں اتار دیا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت آدم و حوا کو مور اور مورنی نے اپنے اوپر بٹھا کر زمین پر پہنچایا تھا، اس لیے مور اور انسان میں دوستی ہے، عداوت نہیں ہے۔ لا یدل ولا یشقا میں انسانی زندگی کا پورا نقشہ بیان فرما دیا گیا کہ ہدایت کی پیروی مومن کی زندگی ہے اور ہدایت سے منہ پھیرنا کافر کی زندگی ہے۔ اتباع کے 2 قدم، پہلا ہدایت کا، دوسرا سعادت کا۔ ہدایت کا نتیجہ سعادت، سعادت کا نتیجہ رفعت، شرافت، 3 چیزوں کا نام ہدایت ہے۔ عجز، انکسار اور گریہ زاری، ان سب کا نشان توبہ ہے۔
اترنے کی 3 صورتیں ہوتی ہیں: حبوط، نزول اور زوال۔ تیزی سے گرنا حبوط کہلاتا ہے، جیسے پتھروں کا گرنا بے سہارا ہو کر۔ گرنے میں کوئی جگہ مقرر نہیں ہوتی، اسی بے تعینی سے اور تیزی کی وجہ سے آدم و حوا کو اترنے کو حبوط فرمایا گیا۔ عزت ترتیب اور تعین سے آنا نزول ہے، جیسے بارش، ملائکہ اور وحی کا اترنا۔ اور اپنی جگہ سے ہٹ جانا یا ہٹا دیا جانا یہ زوال کہلاتا ہے۔